اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ واللعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الجن والانس من الاولین والآخرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم عجل لولیک الفرج. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thank you very much for joining. صحابہ کو جانو کی اس سیریز کے ایپیسوڈ 11 میں آج ہم جن دو شخصیات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے جناب بہلول دانا علیہم الرحمہ اور جناب مفضل ابن عمر علیہ الرحمہ. جناب بہلول دانا کی کئی سٹوریز آپ لوگوں نے سنی ہیں. ان کا ایکچوئل نیم تھا وہب ابن عمر. جناب بہلول دانا کے بارے میں کہ وہ جو ایک ہائیلی ریسپیکٹیبل پرسن تھے سوسائٹی میں، اور کچھ ہسٹری بکس انہیں مینشن کرتی کہ وہ ایک جج بھی تھے. جب ہارون عباسی لعنت اللہ علیہ کو جو ہے ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام کو جو ہے ان کو قید کرنا تھا اور ان کو جو ہے شہید کرنا تھا، تو اس نے چاہا کہ وہ جو ایک جوڈیشل ڈکری لے لے، یعنی کہ ججز سے جو ہے ایک آرڈر لے لے تاکہ اگر کچھ الزام آئے تو وہ اس پر نہ آئے اور وہ ججز کے اوپر الزام آئے. ان ججز میں ایک جناب بہلول دانا بھی تھے جنہوں نے جو ہے امام موسی کاظم کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا اور دوڑ کر وہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہا مولا ہم کیا کریں. ان کے ساتھ ایک دو اصحاب کرام اور تھے. تو امام موسی کاظم علیہ السلام نے ان کو صرف جیم لکھ کر دے دیا. اب ایک صحابی نے جیم کا مطلب نکالا جلا وطن، یعنی شہر کو چھوڑ کر چلے جانا. دوسرے صحابی جو تھے انہوں نے جیم سے نکالا جبل یعنی ماؤنٹنز، وہ پہاڑوں پر چلے گئے. جناب وہب ابن عمر بہلول دانا نے جو ہے انہوں نے جیم سے نکالا جنون یعنی کہ انسینٹی، پاگل پن. اور ایک ہائیلی ریسپیکٹیبل پرسن جن کے پاس سب کچھ تھا اس دنیا میں، انہوں نے جو ہے سب چیز اپنے امام کے لیے چھوڑ کر، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چھوڑ کر دکھانا، پاگل پنتی جو ہے دکھانا شروع کر دیا. انسینٹی، ایکچوئل میں وہ مجنون نہیں تھے، ایکچوئل میں وہ پاگل نہیں تھے، لیکن انہوں نے انسینٹی دکھانا شروع کر دیا، مینٹلی انسٹیبلٹی دکھانا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کو بچا سکے. اور ہارون عباسی جو شیعہ نے علی کو مارتا تھا اور ان کو قتل کرتا تھا، اس کے غصے سے جو ہے وہ بچ سکے. اور جناب بہلول کی کئی ساری سٹوریز ہے کہ وہ کس طرح ہارون عباسی کے سامنے مذاقیہ طور پہ جوکس میں جو ہے ہارون عباسی کو جو ہے اس کی تحقیر کرتے تھے، اس کو جو ہے ڈانٹتے تھے، اس کو جو ہے یاد دلاتے تھے کہ یہ جو وہ کرسی پر بیٹھا ہے وہ اس کا حق نہیں. ایک چھوٹی سی سٹوری یہ ہے کہ ایک بار جناب بہلول جا کے جو ہے بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھ گئے. بادشاہ کے جو کارندے تھے انہوں نے جناب بہلول کو بہت مارا. جناب بہلول رونے لگے. ہارون آیا لعنت اللہ علیہ اور اس نے کہا بہلول کیوں رو رہے ہو؟ بولے کرسی پر بیٹھا تھا آپ کی. تو بولے ارے اتنا مت رو، ٹھیک ہے میں وہ لوگ کو ڈانٹتا ہوں، وہ لوگ کو چلاتا ہوں جس نے تمہیں مارا. جناب بہلول کہتے ہیں میں میرے لیے نہیں رو رہا، میں تمہارے لیے رو رہا ہوں. بولے کیوں؟ تو بولے میں صرف کچھ منٹ کے لیے بیٹھا تو تمہارے کارندوں نے جو ہے مجھے مارا. اب میں سوچ رہا ہوں تم کتنے سالوں سے بیٹھے ہو کسی اور کی کرسی پر، اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا. اور پھر وہ انہوں نے پھر اپنی مذاقیہ ایکٹیویٹی شروع کر دی تاکہ ہارون کو یہ نہ لگے کہ وہ ابھی بھی جو ہے اپنے کمپلیٹ ہوش و حواس میں. اور اس طرح جناب بہلول دانا جو ایک انٹیلیجنٹ اسکالر تھے انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا. دوسری سٹوری جناب مفضل ابن عمر علیہم الرحمہ کے بارے میں ہے. جناب مفضل ابن عمر ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے. یہاں تک کہ ہمارے چھٹے امام صادق علیہ السلام نے جناب مفضل کے بارے میں کہا اے مفضل تم میرے لیے میرے صحابیوں میں خاص ہو، کاش تمام صحابیوں کو تمہارے جیسی جو ہے پہچان ہوتی. جناب مفضل ابن عمر کہتے ہیں مولا آپ جو ہے مطلب مجھے ایسا ہی ٹرائی ٹو شو ہمسیلف ایز ہمبل کہ مولا آپ جو ہے مجھے اننیسرلی بڑا کر رہے ہیں. جناب امام صادق کہتے ہیں نہیں میں نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے. اب جناب مفضل ابن عمر جو ہے بہت فیمس ہے کیونکہ جناب مفضل ابن عمر کی ایک حدیث ہے جسے حدیث مفضل کے نام سے جانا جاتا ہے. ایک بار جو ہے ایک ایتھیسٹ تھا امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو آ کر جس نے مسجد میں جو ہے دین اسلام کا بہت مذاق اڑا اور کچھ ایسے کوشچنز ڈالے کہ جو ہے جس سے پرابلم ہونے لگی. جناب مفضل ابن عمر دوڑ کر امام صادق علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کوشچنز پوچھے اور کوشچنز ریلیٹڈ ٹو کریشن، انسان کی خلقت، جانوروں کی خلقت، پہاڑ کی خلقت، انوائرمنٹ کی خلقت، جو بھی اور ان سب سے ریلیٹڈ چیزیں، پلانٹس، ارتھ، مون، یہ سب چیزیں، کئی ساری چیزیں جو ہے انٹرسٹنگ چیزیں
حدیث مفضل میں امام صادق علیہ السلام نے بیان کی ہے. انشاءاللہ کسی دن موقع پر آپ لوگوں کے سامنے حدیث مفضل بھی ضرور پیش کروں گا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ایک دو نئے اصحاب کی اسٹوری کے ساتھ. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.